بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اصحاب کو مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اور وہاں مدینہ چلے گئے، اور 6 ہجری کو جب واپسی پر آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ عمرہ کریں، اور اس معاہدے کے تحت عمرہ نہیں کیا اور واپس چلے گئے اور اگلے سال حج کرنے کے لیے آنا تھا۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو اس شہر سے نکال دیا تھا، وہ کون سا شہر تھا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، اور اس گھر کی عبادت کرنے کے لیے، اس گھر کے مہر بنانے کے لیے، اور ساتھ یہ کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس گھر جو میں نے بنایا ہے اس میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اور ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ان لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی، اس کے یعنی حج کرنے کے طریقے بگاڑ دیے، اور اس میں بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بت رکھ دیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں بھئی ان لوگوں کو تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے، کیونکہ جو اتنی بددیانتی پر، اتنے قہر و غضب پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دیا، معاہدہ ہونے کے باوجود بھی ان سے خدشہ ہے۔ تو میں نے لڑائی نہیں کرنی، یہ جو لڑائی کرنی اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں کرنی، مال و دولت کے لیے نہیں کرنی، کسی ملک کو تسخیر کرنے کے لیے نہیں کرنی، کچھ زمین ہتھیانے کے لیے یہ لڑائی نہیں ہو رہی، نہ یہ قتال تم نے کرنا ہے، اور شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی۔ اس طرح کی لڑائی جو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، مال و دولت بنانے کے لیے اور زمین ہتھیانے کے لیے، یہ اسی لیے لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ یہ چاہتا ہے یعذبہم اللہ بایدیہم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے۔ اور یہ جو سنت ہے انبیاء کی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، عاد، سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، اور یہ جو حضرت دوسرے انبیاء کی جو قومیں تھی، جب ان کے اوپر حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے ان کے اوپر، یا دوسری طریقے سے آ جاتا ہے۔ جبکہ ان کے جو تھے، ان کے مقام ان میں تھا کہ وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، اس کی پاسداری بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے سارے کے سارے دین کو بگاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور جب آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے یہ اپنے دین بنائے ہوئے تھے کہ حدود حرم میں آ کر وہاں ہم نے جنگ نہیں کرنی، جو شہر حرام ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ جس طرح کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور جب اپنی مرضی ان کی ہوتی تھی، اپنا جب خیال ہوتا تھا کسی کے اوپر غارت کاری کرنی ہے، ان کا کام ہی یہ تھا غارت کاری کرنا، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو مارنا، اور
اشہر حرام جو تھے، جو حرمت والے مہینے تھے، ان میں وہ نہیں کر دیتے. جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو وہ کر لیتے تھے اور ان کو بدل کر رکھ دیتے تھے بھائی اور کسی کو مہینہ دل کی تسکین کے لیے. جس طرح کہ آج ہمارے ہاں لوگ بہت سارے برے کام کرتے ہیں، جو ان کا پیشہ یہ برا کام کرنے کا ہے، لیکن جب کبھی کوئی موقع آتا ہے تو محرم آتا ہے یا اور دوسرے مہینے آتے ہیں، جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو وہ اپنی تسلی کے لیے، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو اطمینان دینے کے لیے بہت سے لوگوں کے ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں، بہت سارا معاملہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان آیات میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ انہوں نے اس چیز کو بگاڑ دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑائی تم نے کرنی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے جو لڑائی ہوگی، اور اس میں تم نے کیا کرنا ہے، فی سبیل اللہ یقاتلونکم ولا تعتدوا، ان سے تم نے پیل بھی نہیں کرنی، ان اللہ لا یحب المعتدین، پیل بھی نہیں کرنی اور ان سے زیادتی بھی نہیں کرنی. اگر وہ تم کو ہم مسجد حرام جب آئیں، آپ اپنا کام کرنے کے لیے آئیں، تو وہ اگر آپ کو سے لڑائی کریں تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، یا مطلب یہ حدود حرم ہے، تو پھر جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تھا یہاں سے، تم نے ان کو نکال دینا ہے. جس طرح تمہیں انہوں نے مارا تھا اسی طریقے سے ان کو مارو، اور جس طرح آپ لوگوں کو انہوں نے یہاں سے نکال دیا تھا، پورے کا پورا دین، خاص طور پر یہ عرب میں پورے کا پورا دین، اس یہاں اللہ تعالیٰ کی حکومت، اور فتنے فساد کا بھی اگر ڈر ہے، وہ فتنہ فساد بھی نہ رہے. آگے آتوں کا ہم یہ بھی ترجمہ کریں گے تو ہمیں اس میں چیز یہ واضح ہو جائے گی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو اللہ نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ مسلمان ہو جائیں، تو آپ نے کیا کہا، اسلمت لرب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، جو اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہوگا میں اسی طریقے سے کہوں گا. اور کہا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں کائنات کے لوگوں کے لیے مقتدا پیشوا بنانے والا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، قال ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی سارے لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا آگے سے کہا، قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم لوگ ہوں گے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں گے، عمار جیسے کہ نیک لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ام یاسر کا اور یاسر کے اوپر، خبیب بن ارت کے اوپر ظلم کرنے والے، جو اللہ کے نام لیوا کو کے ساتھ ظلم کرنے والے کو، تو جو میرے نبی کو نکالنے والے ہوں گے، جو میرے ماننے والوں کو کے ساتھ ظلم کریں گے، ولا ینال عہد الظالم، میرا جو میرا عہد ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی جب مسجد حرام کے پاس نہیں لڑنا، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے. اگر وہ لڑ رہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ان کو معاف نہیں کرنی، پھر ان کو ڈیل نہیں دینی، پورے کا پورا دین میرے لیے ہو. اور ایک مقام پہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح، جو ہماری طرف اسلحہ بھی لے کر تانے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہمارے کس طرح کے ہو گئے، اگر جو مکے میں رہتا ہو تو ہم میں سے ہی ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرے راستے میں تم نے لڑنا ہے، تم نے کسی اپنی خواہش سے نہیں لڑنا، کچھ دولت دکھانے کے لیے نہیں لڑنا، تو زمین کا کو لیے نہیں لڑنا، صرف میرے حکم کے لیے لڑنا ہے، اور زیادتی بھی نہیں کرنی. آگے ساتھ یہ فرما دیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں جس طرح کہ انہوں نے ان سے لڑو، ان کے ساتھ جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. یہ عدل کا بدلہ قصاص کی ہے. فَإِنْ قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم کو قتل کرے تم ان کو بھی قتل کر دو، پارا پارا کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا بدلہ ہے، یہ کافروں کی سزا ہے
کافروں کو ایسے نہیں معاف کر دینا جو تم سے لڑے اور آگے ہاتھ باندھ کر آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تمہاری حکومت ہو جاتی ہے، تم نے عرب میں اپنی حکومت قائم کرنی، ان کو اس شہر سے نکال دینا جو میرا شہر ہے، میرا گھر ہے، قبضہ ان لوگوں نے کیا، ان کے قبضہ چھڑانا ہے اور ان کو وہاں سے نکال دینا ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ، اگر وہ تمہارے ذمے رہ کر اور وہ باز آ جائے اور اسلام کو قبول کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی جو پچھلی غلطیاں ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا مقام بھی آیا تھا تو اس وقت بھی لوگ تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروایا تھا، اور ان میں سے ایک تھے وہ ان کو جلا وطن بھی کچھ کو کیا، اور کچھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل بھی کروایا تھا، جن میں عقبہ بن معیط تھے، اور وہ ایک وہ دوسرا تھے جو ان کا نام میری زبان پہ نہیں آ رہا، کہ وہ بھی ان کو قتل کروایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا علاقہ ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کا دین ہو، اللہ کا حکم ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، اس قرآن کی حکمرانی ہوگی، وَدِينِ الْحَقِّ کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں کے اوپر یہ دین غالب ہوگا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اور یہ مشرکین کو ہٹانے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ ان کو جو نہیں مانتے، جو نہیں آتے، ان لوگوں کو آپ جلا وطن کریں، جبکہ ان لوگوں کو اس دین کی وجہ سے، جب لوگ اشہر حرام میں حج کرنے وغیرہ آتے تھے، ان کی بڑی بادشاہت ہوتی تھی، بڑا کچھ ان کو ملتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ان ایسے لوگوں کو ختم کریں، صرف اور صرف میرا ہی دین ہو۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو لڑائی اس کی کرو، اگر جو فتنہ ہے، جو فساد برپا کرنے کا تمہیں جو اندیشہ بھی ہوا تو ان کو ایسا قتل کر دو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہو۔